اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 297 ہے، 297۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 کی تلاوت کی گئی، 172۔ لفظی معنی دیکھیے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے استجابوا، حکم مانا، للہ والرسول، اللہ اور رسول کا، من بعد ما، اس کے بعد کے، اصابہم، ان کو پہنچے، القرح، زخم، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے، احسنوا، نیک کام کیے، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، بڑا اجر ہے۔ آیت کا ترجمہ یوں ہے، وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار کا فرما برداری سے جواب دیا، ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو تسلیم کرنے والوں کا کیا مقام ہے، زخم کے پہنچنے کے باوجود، تکلیف کے پہنچنے کے باوجود، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو جن لوگوں نے مانا، اللہ نے ان کا ذکر خیر کیا ہے۔ اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، وہ ان لوگوں کا نیک انجام ہے جنہوں نے نیک کام کیا، نیکی کی، تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم کی بشارت دی ہے۔ یہ آیت دراصل جنگ احد کے دوسرے دن پیش آئے واقعے سے متعلق ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ جنگ احد کے ہو جانے کے بعد جب مشرکین مدینے سے لوٹے، بدر کے مقام سے لوٹے، احد کے میدان سے جب مشرکین لوٹے، تو راستے میں ان مشرکین کو اس بات کا احساس ہوا، ان دشمنوں کو، کہ ہم نے یہ غلط کیا کہ ہم جلد ہی واپس لوٹ آئے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ سارے ہی مسلمانوں کو ختم کر دیتے، نعوذ باللہ۔ یہ احساس انہیں ستانے لگا کہ کام تمام کر کے ہی آتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، اور اس رعب کے ڈالے جانے کے بعد انہوں نے تھوڑی سی شرارت کی کہ جو لوگ مدینہ منورہ جا رہے تھے مکے کے راستے سے، ان سے یہ کہلا بھیجا کہ مدینے والوں میں جا کر اس بات کی اطلاع دو کہ مکے کے لوگ تمہارے خلاف حملہ آور ہونے کے لیے زور و شور سے تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ بات نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی بتلا دی گئی کہ اس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، روایتوں میں آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے اعلان فرمایا کہ تم میں سے وہ جو کل احد کے میدان میں جنگ میں شریک رہے، ان میں وہی لوگ آج پھر سے دوبارہ ہمراہ الاسد کی طرف چلیں گے اور مقابلہ کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ صحابہ تھکے ہوئے تھے، ان میں سے بہت سے زخمی تھے، مگر روایتوں میں آتا ہے کہ
زخم کے پہنچنے کے باوجود، زخمی ہونے کے باوجود 200 مجاہدین اٹھ کھڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پر، اور بعض روایتوں میں 70 کی تعداد بھی ہے۔ بہرحال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کو لے کر حمراء الاسد تک پہنچے، مگر وہ لوگ جا چکے تھے۔ بہرحال غزو مقابلہ نہیں ہوا، آمنا سامنا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مجاہدین، زخمی مجاہدین نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو تسلیم کیا، زخموں کے پہنچنے کے باوجود اللہ نے ان کی اس آیت پہ تعریف کی ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو تسلیم کیا، زخموں کے پہنچے جانے کے باوجود بھی اللہ نے ان کے بارے میں یہ بشارت دی کہ للذین احسنوا منہم واتقوا، کہ ان میں سے جنہوں نے نیکی کا کام کیا، اقدام کیا، تقوی کی روش اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ معلوم یہ ہوا قرآن مجید کے یہ آیت مسلمانوں کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ تکلیفوں کے پہنچنے کے باوجود بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو تسلیم کرنا، یہ اللہ کا قرآن مجید کی تعلیمات کا مطلوب ہے، تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ